اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ زندگی میں انسان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ انسان صاحب علم بھی ہو، صاحب بصیرت بھی ہو، بلکہ بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی عالم ہے تو بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں اس کو شریعت کے حکم کا علم نہیں ہوتا، اور یقیناً ایسے احکام اور مسائل میں اسے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور یہی ہمیں کتاب و سنت کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہمیں کسی شرعی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسئلے کا کتاب و سنت کی روشنی میں جو مناسب حل ہے وہ ہم پوچھ سکیں اور تلاش کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور قیامت قریب آ رہی ہے، ویسے ہی آہستہ آہستہ جو علم میں پختہ ہیں، اہل علم ہیں، ربانیین علماء ہیں، وہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو بعض علاقے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ وہاں کوئی پختہ علم رکھنے والا عالم نظر نہیں آتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی انسان رات کو سویا سویا دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے بھی مفتی بننا چاہیے، شہرت حاصل کرنی چاہیے۔ لوگ تو تحقیق نہیں کرتے تو اپنے نام کے ساتھ بڑا سارا مفتی لگا کر سوشل میڈیا پہ اپنا پیج بنا کر عوام کے اندر اس کو عام کر دیتا ہے، اور رہے ہمارے عوام کہ جو ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں اور تحقیق کی حد تک جاتے ہیں سوائے دین کے۔ دینی مسائل میں تحقیق نہیں کرتے ہم، باقی ہر مسئلے میں ہم اس کی تہ تک جائیں گے۔ نام کے ساتھ مفتی صاحب دیکھ لیا، مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ جی مفتی صاحب فلاں مسئلے کے بارے میں حل بتائیے، اور وہ مفتی صاحب ایسے ہیں کہ ان کے دل میں خدا خوفی نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ علم تو نہیں ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی مفتی صاحب کے دل کے اندر نہیں ہے، اور مفتی صاحب اس بات سے شرماتے ہیں اور حیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی کو یہ کہہ دیں کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں اپنے اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے، کہ کسی آدمی کو کسی مسئلے کے بارے میں اس کا حل بتانا، شریعت کا حکم بتانا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی مسئولیت ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی عالم سے یا کسی شخص سے کوئی شریعت کے بارے میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جو مسئلہ وہ نقل کر رہا ہے حقیقت میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ اس کے رسول پر بہتان بازی کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، یہ کبھی زندگی بھر فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ ابن ابی لیلہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الطبقات میں ان کا یہ قول اور ان کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ادرکت 120 من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سئل عن مسئلۃ احب ان یکفیہ غیرہ، فرماتے ہیں میں نے انصار میں سے 120 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، 120 انصاری صحابہ کے پاس میں نے علم حاصل کیا، ان کے پاس رہا، ان کی حالات زندگی کو جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اس کی تمنا ہوتی، اس کی خواہش ہوتی کہ کوئی اور جواب دے دے، وہ جواب نہ دے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بہترین صدی کے لوگ ہیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میری صدی یعنی صحابہ اکرام کی صدی ہے۔ 120 صحابہ انصار میں سے، نبی کے ساتھی، نبی کی صحبت میں ایک عرصہ رہنے والے، جب ان سے کسی شریعت کے مسئلے کا سوال کیا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف ریفر کر دیتا، بلکہ فرماتے ہیں فَيَرُدَّ هَذَا إِلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ، یہ پہلے صحابی دوسرے کی طرف لوٹا دیتے، دوسرے تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، حتیٰ کہ وہ سوال واپس پہلے کی طرف آ جاتا، لیکن کوئی جواب دینے کی جرأت نہ کرتا۔ آپ ذرا ہمارے معاشرے میں اندازہ لگائیں، ہم ایک سوال ادھر لوٹ رہا ہے، بار بار گردش کر رہا ہے صحابہ کے اندر، لیکن کوئی جواب دینے کی جرأت نہیں کر رہا۔ ہمارے اندر کوئی سوال ایک سے دوسرے کی طرف جائے تو صحیح، بلکہ علماء تو دور کی بات ہے، اگر کوئی کسی جاہل سے مسئلہ پوچھ لے تو عالم کے بولنے سے پہلے ہی وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شرعی مسئلے کے اندر فتویٰ دینا کتنی عظیم اور کتنی بڑی بات ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر ان کا یہ واقعہ اور یہ اثر نقل کیا ہے۔ امام شعبی اہل عراق میں بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، عظیم جلیل القدر امام ہیں حدیث کے اور فقہ کے۔ ایک بندے نے آ کر امام صاحب سے سوال کیا، امام صاحب نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو کہنے لگا الا تستحی بقولک لا ادری وانت فقیہ اہل العراق، کہ اے امام صاحب کیا آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ اہل عراق کے امام ہیں اور فقیہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں تم یہ ملامت کر رہے ہو تو فرشتوں نے تو کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، کیا فرشتوں کو حیا نہیں آئی تھی کہ جب فرشتوں نے رب کائنات کے سامنے کہہ دیا تھا اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو کیا یہ کہہ دینا کہ مجھے اس مسئلے کا حل نہیں معلوم، اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، کیا یہ حیا والی بات ہے؟ اس کے اندر کیا ملامت ہے؟ کیا یہ قابل ملامت ہے؟ امام اہل سنہ، امام دار الہجرہ، اپنے وقت کے امام کہ جن کی طرف دنیا دور دراز سے مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام صاحب سے ایک شخص 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، 6 مہینے کا سفر کر کے اپنی قوم کے، اپنے جاننے والوں کے سوالات اکٹھے کر کے، تاکہ امام صاحب سے جا کے ان سوالات کے جواب پوچھوں، اور 40 سے زائد سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے، 40 سے زائد، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 32 سوالات میں کہا مجھے نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایک سوال ہوا لا ادری، دوسرا سوال ہوا لا ادری، تیسرا سوال ہوا، حتیٰ کہ 32 کے قریب 30 سے زائد سوالات میں امام صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا۔ بندہ بڑا حیران ہوا اور کہا امام صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بماذا ارجع الی الناس، میں لوگوں کے پاس کیا جواب لے کے جاؤں، ان کو کیسے جا کے مطمئن کروں کہ امام مالک ہیں؟ امام صاحب نے کہا پریشان نہیں ہونا، ان کو جا کے بس یہی کہہ دو امام مالک کہتے ہیں انہ لا یدری، کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بس یہ ان کو کہہ دینا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سلف صالحین کا طرز عمل فتوے میں یہ تھا، لیکن ہمارے کچھ ایسے مفتیان ہیں
سوشل میڈیا پہ فیس بک کی مفتی، سوشل میڈیا کے مفتی، انہوں نے لا ادری والا ورقہ ہی پھاڑا ہوا ہے کہ میں نے کبھی زندگی بھر یہ کہنا ہی نہیں کہ مجھے نہیں آتا یہ جواب، اگر میں کہہ دوں گا تو میری اہانت ہو جائے گی، میری توہین ہو جائے گی، لوگ میرے فالورز مجھے چھوڑ جائیں گے۔ صرف یہ حیا تو دل میں ہے لیکن رب کائنات کی حیا نہیں ہے جس پر بہتان بازی کر رہے ہیں، جس مسئلے کا علم ہی نہیں اس مسئلے کے اندر آپ بول رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں لیکن رب کائنات سے ہمیں حیا نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے میں نے سوال کیا اس کو آتا ہی نہیں۔ بھئی یہ لوگوں کی باتیں سن لینا آسان ہے لیکن ان غلط سوالوں کا جواب دینے میں جو کل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی وہ بڑی شدید اور بڑی دردناک اور المناک ہے۔ اس وجہ سے اہل فتویٰ کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات میں حیا محسوس نہ کرے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ جانتا ہے، اگر فتویٰ دینے والے اس کا خیال کر لیں اور فتویٰ لینے والے اس کا خیال کر لیں کہ کس سے فتویٰ لینا ہے، کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، تو ہمارے معاشرے کی برائیاں، اختلافات ایک کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عہد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سنن نبی داود، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حسن درجے کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک جنگ میں تھے، سفر میں تھے، ایک آدمی کے جسم میں زخم آ گئے، سر پہ چوٹ لگی یا بدن پہ۔ اس نے سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ جنابت کی حالت میں جنابت لاحق ہوگی، تو پوچھا کہ اب مجھے تیمم کرنا چاہیے یا مجھے غسل کرنا چاہیے؟ تو قسمت ان کی کہ جن سے سوال پوچھا وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھے، انہوں نے کہہ دیا آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا، تیمم کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب اس شخص نے غسل کیا، لا علمی کی بنیاد پہ دیے گئے فتوے پر عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ صحابی فوت ہو گئے، وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو قتل کرے۔ الا سألوا اذا لم يعلموا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر علم نہیں تھا تو اہل علم تو موجود تھے، ان سے پوچھ لیتے۔ فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال ہے، جہالت کا علاج سوال ہے۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں تو آپ اہل علم سے پوچھیں، آپ جہلا سے نہ پوچھیں، آپ خود قیاس رائیاں نہ کریں، آپ خود اٹکل پکچو نہ لگائیں، آپ خود تکے نہ لگائیں، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے جہلا کو امام بنا لیا، ہر مصلی پہ کھڑا ہونے والا حافظ قاری اس کو ہم نے مفتی بنا لیا، ہر بندہ جس کے نام کے ساتھ بڑا ٹائٹل مفتی کا لکھا ہوا ہے، علامہ فہمہ لکھا ہوا ہے، جب ہم نے اس کو مفتی بنا لیا، ہماری نگاہوں سے، ہمارے دل سے اہل علم کی قدر ختم ہو گئی۔ جو اصل علماء ہیں، جو حقیقی اہل علم ہیں، ان کا احترام ہمارے اندر سے جاتا رہا۔ اس وجہ سے محترم بھائیوں، آپ سب سمجھدار ہیں، ہم سب سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری، اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے، ہمارے کسی بچے کو کوئی بیماری یا بیمار ہو جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس مرض کا ماہر اور اسپیشلسٹ ہو۔ ایسے ہی ہے، کبھی کسی نے غلطی کی ہے، بلکہ بسا اوقات ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی ہم جاتے ہیں اس غرض سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ہیں، ماہر ہیں اس بیماری کے، اچھا علاج کر سکیں گے۔ اپنے گھروں کا، اپنی بلڈنگز کا نقشہ بنواتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماہر انجینئر سے نقشہ بنوائیں، ہم کسی مستری سے نقشہ نہیں بنواتے، ہم کسی جاہل بندے سے نقشہ نہیں بنواتے۔
اسی طرح جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے شرعی مسئلے کی اتنی ہمارے ہاں قدر ہے کہ ہم چلتے پھرتے آدمی سے فتویٰ لینے لگ جاتے ہیں۔ ریڑھی والا، ڈھابے والا، فلاں والا جو فیس بک پہ اپنے نام پہ مفتی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو مفتی بنا کے اس سے سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی قدر ہمارے ہاں علم کی، جس کو 2-4 الفاظ بولنا آ جاتے ہیں ہمارے ہاں مفتی بن جاتا ہے، وہ جو الفاظ ہی مار لیتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، یہ تو چیزیں تھیں جن میں سے اکثر مفتی اور فتوے سے متعلق تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مستفتی فتویٰ لینے والا، اصل خرابیاں یہاں ہیں۔ فتویٰ لینے والے کے آداب کیا ہیں؟ ہمیں کن آداب کو فتویٰ لیتے ہوئے ملوز خاطر رکھنا چاہیے؟ تو میں چند ایک آپ کے سامنے آداب ذکر کروں گا، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے کہ کافی حد تک ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی ہماری۔ سب سے پہلی چیز، فتویٰ لینے والے کے جو آداب ہیں اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں اہل علم سے پوچھیں جس کا آپ کو علم نہ ہو، جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ جس چیز کا انسان کو علم ہو، واضح ہو، اس میں جا کے علماء کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ مسئلہ واضح ہوتا ہے، جان بوجھ کر اس کو ادھر سے ادھر گھما کے علماء کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا پوچھنا چاہیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ نمبر 2، فتویٰ لینا ہے، سوال کرنا ہے اہل علم سے، اور اہل علم میں سے بھی جو آپ کے علاقے میں، جو آپ کے قرب و جوار میں زیادہ علم والا ہے، اس سے آپ نے فتویٰ لینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص زیادہ علم والا ہے؟ یا تو اس کی شہرت سے، یا اہل علم کے تزکیے سے، دیگر علماء اس کو جانتے ہوں، اہل علم کے ہاں وہ معروف ہو۔ ایسے شخص سے فتویٰ لیں، ایسے شخص سے فتویٰ نہ لیں کہ جو تھوڑا اپنے سامنے رکھ کے، جو اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا کر اپنے آپ کو مفتی مینشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور منوانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اہل علم جانتے ہی نہیں۔ اور یہی کیفیت آج ہماری سوشل میڈیا پہ ہے، جس کے نام کے ساتھ کوئی 10-15 سابقے لاحقے ہوتے ہیں، سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں کوشش کرتے یہ جاننے کی کہ یہ بھائی صاحب کہاں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک دن بھی مدرسے میں جا کے اہل علم سے حدیث کا علم لیا ہے، کبھی ایک دن بھی مدرسے میں جا کے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے؟ اللہ کی قسم کئی ہم میں سے جاہل لوگ ایسے لوگوں کو مفتی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے میں اہل علم کے ساتھ سامنے جا کے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کتاب و سنت کا علم کوئی عالم رویا میں تھوڑا ہی آتا ہے کہ آپ خواب میں سوئے ہوئے ہیں اور رات کو عالم بن جائیں۔ یہ کتاب و سنت کا علم، اس کے لیے علماء کے سامنے دو زانو ہو کر سال گزارنے پڑتے ہیں، 10 سال، 15 سال علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی انسان شاید مشکل سے جا کے پختہ عالم بنتا ہے۔ اور ہم نیند کے اندر سویا اٹھ کے نشئی جہاز، میں یہ کہوں گا کہ جس کی حرکتیں ایک سائیکو آدمی کی، ہم اس بندے کو بٹھا کر اس سے فتوے دین کے بارے میں لیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں یہ دین کا علم ہے، کب پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کس کے پاس پڑھا ہے، کوئی کتاب و سنت قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور یہ مفتی ہے۔ اللہ جانتا ہے اس میں مجرم سب سے پہلے ہم ہیں، ہم عوام ہیں کہ ہم اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اپنی من کا فتویٰ لینا ہو تو اپنی من کے بندے کی طرف رجوع کر لیا، جب کسی کے خلاف لینا ہو یا پھنس گیا تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ خیانت ہے، اور اللہ کی قسم یہ امت کے ساتھ خیانت ہے۔
ان لوگوں کی طرف سے جو جہلا کو مفتی بنا کر سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آؤ ہماری طرح تم بھی ان سے پوچھو. سارا گناہ ان پر سب سے پہلے ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، جیسے ہمارے ہاں بیماری کے علاج کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون زیادہ ماہر ہے، ایسے ہمارے لیے کسی کتاب و سنت کے مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون ماہر اور کون زیادہ علم رکھنے والا ہے ہمارے قرب و جوار میں، تاکہ اس سے جا کے مسئلہ پوچھا جائے. یہ امانت ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ چپ کر کے کسی سے پوچھ لیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی نے جو فتویٰ دے دیا وہ میرے لیے جائز ہو جائے گا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تیسری چیز جو دوسری کے بعد ہے وہ یہ ہے، ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ کسی عالم کا کسی حلال کو حرام کہہ دینا یا کسی حرام کو حلال کہہ دینا یہ شریعت کے حکم میں تبدیلی نہیں واقع کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی من کا فتویٰ عالم سے اگر لے لوں گا، اس کو غلط توڑ مروڑ کر سوال پیش کر کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اگر مفتی میرے من کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے تو یہ میرے لیے حلال ہو جائے گا. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے ہو اور تم میں سے بعض اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، چاتر زبانی کی وجہ سے اگر کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لے حالانکہ وہ حق اس کا نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چاہیے اس حق کو نہ لے جو اس کا نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہنم کا آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. نبی کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چاتر زبانی، تیز زبانی کی وجہ سے، حجت میں زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے اگر فیصلہ غلط اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے بھائی کا حق نہ لے، کیونکہ میرے کہنے سے وہ اس کا حق نہیں بن جائے گا، میں اس کو جہنم کی آگ کاٹ کے دے رہا ہوں. اب ذرا سوچئے، ہمارے عوام کا یہ نظریہ ہے کہ مفتی صاحب نے جب کہہ دیا کہ حرام ہے تو حرام ہے، جب حلال ہے تو حلال ہے. شریعت میں جو بھی ہے مفتی کا فیصلہ حتمی ہے، ظاہر اور باطن میں نافذ ہوگا. اور یہی تو غلطی ہے ہماری. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر سوال کو آدھا ذکر کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر، سیاق سے ہٹا کر کہ کہیں میرے خلاف نہ فیصلہ آ جائے. لہذا چوتھا ادب وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی صاحب علم سے سوال کریں تو اپنے مسئلے کو مکمل ذکر کریں، کیونکہ کسی مفتی کے غلط فیصلہ کرنے سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. سوال مکمل ذکر کریں، مسئلہ مکمل ذکر کریں، صورت مسئلہ مکمل ذکر کریں. یہ نہیں کہ جب وراثت کا مسئلہ پوچھنے جائیں تو اپنے بھائیوں کا ذکر تو کر دیں لیکن بہنوں کا ذکر نہ کریں. کہیں کہ مفتی صاحب ہم 4 بھائی ہیں اور ہمارے والد نے 3 لاکھ جائیداد چھوڑی ہے، ترکہ چھوڑا ہے، کیسے تقسیم ہوگی؟ ابے خائن، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیری بہنیں بھی ہیں، تیری بہنیں بھی ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. اور اگر کسی بھائی سے دشمنی ہو تو مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہوئے اس بھائی کو ہی بھول جائے گا. اگر طلاق کا مسئلہ آ جائے تو تیسری طلاق کو جیب میں ڈال لے گا اور کہے گا مفتی صاحب کیا خیال ہے، اگر کوئی بندہ بیوی کو دوسری طلاق دے دے تو کیا رجوع کر سکتا ہے؟ تو جو تیسری دے چکے ہو وہ کہاں ہے؟ اس کو جیب میں ڈالا ہوا ہے، نکال لو ذرا مفتی صاحب کے سامنے. مسئلہ پورا ذکر کرو، خیانت نہ کرو، کیونکہ مفتی کے اگر وہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی اور حقیقت میں ہو چکی ہے تو وہ ہو چکی ہے. آپ حرام زنا کر رہے ہیں، آپ بدکاری کر رہے ہیں، آپ کیونکہ آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے سوال صحیح پوچھا ہی نہیں، آپ نے اپنے مسئلے کو صحیح ذکر ہی نہیں کیا. آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو جواب اس طرح ملے. تو اس وجہ سے محترم بھائیو، یہ امانت ہے کہ جب کسی صاحب علم سے فتویٰ لیا جائے تو سوال کو مکمل ذکر کیا جائے، مسئلے کو مکمل ذکر کیا جائے. اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو جتنی طلاقیں جیسے جیسے دی ہیں تفصیل سے ذکر کریں. اگر واقعی آپ سچے ہیں، دل میں درد ہے کہ مجھے حق صحیح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے.
اگر صحیح مسئلے کے طلبگار ہیں تو پھر مسئلہ صحیح ذکر کریں. لیکن افسوس ہے ہم میں سے کئی ایسے وہ صحیح مسئلہ نہیں چاہتے, وہ مسئلہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, وہ مسئلہ چاہتے ہیں. اور اگر وراثت کا مسئلہ پوچھے تو خدارا سارے ورثاء کا ذکر کیا کریں, بہنوں کا بھی ذکر کیا کریں, بھائیوں کا بھی ذکر کیا کریں, ماں باپ کا بھی ذکر کیا کریں, سارے رشتہ دار جو وراثت میں حصے دار بن رہے ہیں ان کا ذکر کر کے پھر مسئلہ پوچھا کریں. اور یہ نہیں کہ ایک پلاٹ سائڈ پہ کر کے 3 کا سوال کر لیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سوال مکمل ہونا چاہیے, صورت مسئلہ مکمل ہونی چاہیے. اسی طرح ہمیں جب کسی صاحب علم سے سوال کرنا ہو تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صحیح مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, حق تلاش کرنا چاہتا ہوں, مجھے حق جہاں سے ملے گا میں لوں گا, چاہے میرے خلاف کیوں نہ ہو. یہ ادب ہے. سوال کرتے ہوئے ہمارا ارادہ حق کی تلاش ہونی چاہیے, نہ کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر جو اپنی رائے بنا لیتے ہیں, سودی کاروبار کے اندر, سودی معاملات کے اندر جو اپنی رائے بنا لیتے ہیں. اب جو عالم ان کو اس کے مطابق فتویٰ دے گا, اصل عالم تو یہ ہے, اصل عالم تو یہ ہے جو وہ مسئلہ صحیح سمجھ رہا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے گا. اچھا, عالم صاحب سے پوچھا, ہاں جی مولانا صاحب بتائیے یہ فلاں کاروبار جو بینک میں ہو رہا ہے یا آن لائن ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اسے کہہ دیا کہ نہیں بھائی صحیح نہیں, اب اس کو ٹکا نہیں آئے گا کہیں, کیونکہ یہ صحیح سمجھ رہا ہے. اب اگر واقعی تم سچے ہو, درد دل رکھتے ہو, شریعت کے بارے میں صحیح مسئلے کی تلاش میں ہو, تو پھر آپ مطمئن ہو جانا چاہیے آپ کو. اگر واقعی اہل علم سے آپ سوال کر رہے ہیں تو نہیں, ٹکا نہیں آئے گا. دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, جب کوئی اس کی رائے کے مطابق فتویٰ دے گا, یہ ہے پہنچی سرکار. اب اس کا پکا مفتی یہ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض ایسے اہل علم ہیں جو پیسوں کے مولوی ہیں, پیسوں کے مفتی ہیں. شیخ صاحب کو ناراض نہیں کرنا, اس مالدار تاجر بندے کو ناراض نہیں کرنا. اگر یہ ناراض ہو گیا, فتویٰ اس کی من کا نہ ملا تو تعاون ہی نہیں کرے گا, یہ تو پیسہ ہی آئندہ دے گا, فنڈ ہی نہیں دے گا. لہذا کوشش کرتے ہیں کہ توڑ مروڑ کر, گھوم گھما کر اس کی من کا فتویٰ دے دیں, تاکہ یہ جو ہے وہ بزنس مین آدمی, کاروبار آدمی, بڑا آدمی ہے, اگر اس کو فتویٰ صحیح نہ ملا تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ ڈر ہے. تو اس وجہ سے اہل علم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ بڑا تاجر ہے, اگر اس کی من کا فتویٰ نہ دیا تو ناراض ہو کے چلا جائے گا کسی اور کے پاس. اللہ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے. اسی طرح مستفتی سوال کرنے والے کو چاہیے کہ فتویٰ طلب کرتے ہوئے اہل علم کا احترام کرے. یہ بنیادی بیس اصل چیز ہے. اگر ہمارے دل کے اندر اہل علم کا احترام نہیں تو یہ برکت اٹھ جائے گی ہمارے اندر سے. احترام سب سے پہلے ہے. بعض لوگ اہل علم سے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی خادم اور ملازم رکھا ہو, کوئی ملازم جیسے رکھا ہو. اور بھائی آپ کے سامنے صاحب علم ہے, وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اہل علم ہے. ایک ربانی عالم, پختہ علم رکھنے والا, متقی, پرہیزگار, لیکن اس کو ایسے فتویٰ جا کے لے رہے ہیں اس سے جیسے کوئی ملازم اور خادم ہو. اپنا لہجہ ٹھیک نہیں, انداز ٹھیک نہیں, بیٹھنے کا انداز چودھری ہے تو چودھری بن کے بیٹھے گا نہیں, مفتی کے سامنے, عالم کے سامنے تم ایک بچے ہو. یہ ہمیں ذہن لے کے جانا ہے, پھر فائدہ ہوگا, وگرنہ فائدہ نہیں ہوگا. یہی تو وجہ ہمارے دل کے اندر, ہماری آنکھوں کے سامنے اہل علم کی قدر نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی من کے فتوے لیتے ہیں اور یہ ہمارے ملازم ہیں, جب چاہیں جیسے چاہیں فتویٰ لے لیں. نہیں محترم بھائیو, ہمیں اہل علم کی قدر کرنی ہے. جس سے فتویٰ لینے جا رہے ہیں وہ آپ کو علم دے رہا ہے, آپ سے جہالت کو دور کر رہا ہے. یہ خیر خواہی ہے اور کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہے. جو آپ سے شرعی مسئلے کے بارے میں جو جہالت ہے اس کو دور کر رہا ہے, یہ احسان ہے اس کا. اور ہم احسان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ ہم ایسے چودھریوں کی طرح سامنے آ کے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے اس کو ملازم رکھا ہو.
تو یہ ادب ہے کہ اہل علم کے سامنے جب سوال کرنے جائیں تو اچھی الفاظ سے ان کو بلائیں، ادب کے ساتھ بلائیں، ان کو دعا دیں. یہ نہیں ہے کہ ٹیڑھا سا منہ کر کے اٹھ جائیں، ٹیڑھے سے منہ سے آئیں اور ٹیڑھا سا منہ کر کے اٹھ جائیں. یہی تو علم سے برکت اٹھ گئی اسی وجہ سے. اسی طرح اگر کوئی شیخ، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی عالم کسی دوسرے سے بات کر رہا ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے، تو خاموش ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو کاٹیں نا کہ بیچ میں اپنا مسئلہ شامل کر دیں. پہلے کو ان کو بات کرنے دیں، اپنا مسئلہ مکمل کرنے دیں، پھر ان سے ادب سے بات کریں. ہمارے ہاں کیا عادت ہے، اگر ایک عالم کسی سے بات کر رہا ہے بیچ میں سر وہ نکال لے گا آ کے، دوسرا شخص کہ میرا بھی مسئلہ یہ بتائیے، بھی پہلا تو پورا کر لینے دیں. ہم یہ آداب، ہمیں ضرورت ہے ان آداب کی، ہمیں ان آداب کی ضرورت ہے. اسی طرح جب عالم سے سوال کریں، ایسا سوال کریں جو پیش آ چکا ہے، ایسا سوال کریں جو پیش آ چکا ہے یا آپ کو آ سکتا ہے سفر میں کہیں، متوقع ہو. ایسا سوال نہ کریں کہ جو وہم و گمان پہ بھی نہ ہو. بعض لوگ صرف دوسرے عوام کے سامنے عالم کو بدنام کرنے کے لیے الٹے پلٹے سوال لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس عالم کو بدنام کریں. لو دیکھو اس کو اس سوال کا جواب ہی نہیں آیا. ڈھونڈتے ہیں کتابوں سے، تلاش کرتے ہیں تاکہ علماء کو بدنام کریں. نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. کہ جس نے اس وجہ سے پڑھا، اس وجہ سے علم سیکھا تاکہ علماء سے آگے بڑھے، فخر کرے، یا جہلاء سے جا کے جھگڑا کرے، علماء سے مناظرے کرے، یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے کہ لوگ ان آنکھیں اٹھا کے، قدم ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں اس کی طرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جہنم میں داخل کرے گا. کتابیں پڑھتے ہیں، جب کوئی مشکل مسئلہ نظر آ گیا، لو بھی آج میں قاری صاحب کو جا کے ذرا پکڑنا ہے، آج دیکھنا ذرا، خیر نہیں ہے، پتہ ہے دیکھ لیں گے جواب آتا ہے کہ نہیں ان کو، یہ بڑا عالم بنا پھرتا ہے. کتنی جہالت ہے یہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے واقعات ہیں ایسے. ایک بندہ ایسے کر کے کہتا ہے آج میرے پاس ایک مشکل سوال ہے جو میں نے آپ سے کرنا ہے، جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا جاؤ یہ شیطان کے لیے جا کے چھپا کے رکھو، اس سے جا کے پوچھو، مجھے اس کا جواب نہیں دینا. امام احمد اہل سنہ، امام اہل سنہ، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندے نے ایسا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہی نہیں، جو سوال پیدا ہی نہیں ہوا مسئلہ. امام صاحب کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ آتا ہے؟ کیسے داخل ہونا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ مسجد سے خارج ہونے کی دعا آتی ہے؟ کہتا نہیں. فرمایا جاؤ پہلے یہ سیکھو پھر یہ سوالات آ کے کرنا. ہماری حالت یہ ہے، ہمیں طہارت کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں، ہمیں اہم جو واضح مسئلے ہیں وہ نہیں آتے، لیکن ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان مسائل کے بارے میں. نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے کتنے تھے؟ شیطان کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ شیطان کے بچے ہیں کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں؟ ادھر طہارت نہیں آتی اور ادھر وہ مسائل پوچھ رہا جن کا اللہ نے ہمیں پابندی نہیں کیا کہ ہم سیکھیں. اس وجہ سے محترم بھائیوں، یہ المیہ ہے اور ہمیں اپنی اس میں اصلاح کرنی ہے. صرف ان سوالات کے بارے میں علماء سے، اہل علم سے رہنمائی لیں کہ جو سوالات پیش آ رہے ہیں یا پیش آ سکتے ہیں. ایسے سوالات نہ کریں جو ناممکن ہیں. خیالی پلاؤ ہوا میں اڑتے ہوئے، ایسے سوالات ہمیں اہل علم سے نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی اہل علم سے سوال کرنے جائیں تو پہلے ذہن میں وہ سوال بنا لیں، اچھے طریقے سے اس کی عبارت منظم کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ سوال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور مفتی صاحب کو خود بھی سمجھ نہ آئے کہ یہ سوال کیا کر رہے ہیں، ٹائم ان کا ضائع کریں، یا وہاں جا کے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں وہ سوال کرنا تھا لیکن بھول گیا ہوں میں. لکھ لیں، جمع ذہن میں بٹھا کے جائیں.
پھر جا کے بعض لوگوں کا ارادہ نہیں سوال کرنے کا ہوتا، ویسے ہی بیٹھے ہیں، چل مولوی صاحب بیٹھے ہیں فارغ تو لگے رہتے ہیں، وہاں جا کہتے ہیں یار میں نے سوال کرنا تھا لیکن بھول گیا ہوں. بھائی لکھ لیں، ہو سکتا دوبارہ ذہن میں نہ آئے، کیونکہ فارغ تو نہیں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کہ آپ سر پکڑ کے 5 منٹ بیٹھے رہیں کہ اس کو کب سوال آئے گا. اس کو یہ ادب ہے، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور اسی طرح ادب میں سے یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی عالم کے فتوے پر عمل کریں جب ہم دلی طور پہ مطمئن ہو جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. کسی عالم کے فتوے پر تب عمل کریں جب ہم دلی طور پہ مطمئن ہو جائیں. لیکن کب مطمئن ہوں گے؟ جب ہمیں لگ رہا ہو کہ فتویٰ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جب میری من کے مطابق ہے. ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ فتویٰ اس عالم صاحب کا مجھے اس میں کوئی تھوڑا گڑبڑ ہے، تو آپ کسی اور صاحب علم سے جا کے پوچھیں کہ جی ایسے ایسے میں نے فتویٰ کسی عالم سے، نام نہ لیں کیونکہ اس طرح نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کہ جی میں نے اس طرح. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کے علماء کو لڑانے کے لیے ایک سے سوال کرتے ہیں تاکہ دوسرے کے سامنے جا کے اس کا نام لے کر کے اس نے ایسا فتویٰ دیا ہے، وہ کہتا لو اس کو پتہ ہی نہیں. یہ ہے وہ. ہمیں اختلاف کے آداب بھی آنے چاہیے. کسی سے اختلاف کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے. تو اس وجہ سے محترم بھائیو، ہمیں جب کسی فتوے پر اطمینان ہو تو پھر عمل کرنا چاہیے، وگرنہ کسی اور صاحب علم سے ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتویٰ دینے والوں کو بھی اور فتویٰ لینے والوں کو بھی جو اہم آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.